نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میں اور آپ کمزور ہیں، میں اور آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قطرے ایسے ہیں، دو قطرے جو جس حامل کے ہوں، یعنی جن قطروں کی نسبت جس انسان سے ہو، ایک خون کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ، اگر بندہ مومن کے جسم سے نکلے ہوئے ہوں، آنکھ سے بھی نکلا ہو، جسم سے بھی نکلا ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ایسے دو قطرے ہیں، اگر زمین پہ گر جائیں اللہ اس قطروں کے حامل کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتا۔ کیا بات ہے، اس حدیث میں یہ بات پوشیدہ ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آنسو زمین پہ گر جائیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹے اجر و ثواب کی بات ہے۔ آپ اور میں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم اتنا نہیں رو سکتے؟ قطرہ زمین پہ گر جائے، اور صحیح حدیث اور بعض روایات کے اندر کلام موجود ہے، لیکن مفہوم یہ بنتا ہے کہ زمین اور دھرتی کا کلیجہ جتنا ٹھنڈا بندہ مومن کے آنسو یا خون سے ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، 40 دن تک رحمت کی بارش ہوتی رہے، زمین کا سینہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور جو بندے اللہ کی راہ میں روتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں، رحمت سے، امید سے، خوف سے، ان کے بارے میں آتا ہے کل پل صراط کے قریب جب وہ گزریں گے نا تو جہنم ان کو پکار کے کہے گی، نکلو، بھاگو، تیزی سے گزرو، تمہارے آنسوؤں نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور میں اور آپ سخت دل ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کا ادراک شعور نہیں، اللہ کی ذات کا ادراک شعور نہیں۔ رب تو چاہتا ہے آپ اور میں اس کے ساتھ لو لگائیں، اس کے قریب ہو کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے لیے کچھ کریں تو صحیح، اللہ کے لیے کوئی گناہ ترک کریں، اللہ کے لیے کوئی نیکی کریں، کر کے دیکھیں تو صحیح آپ کا رب کس طرح آپ کو لبیک کہتا ہے، کس طرح لبیک کہتا ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں لبیک کا لفظ آیا تو واقعہ ذہن میں آ گیا ہے۔ وہ میقات کے اوپر کھڑے ہیں، بار بار میقات کراس کرنے لگتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے عمرے کی نیت کہوں گا لبیک اللہم عمرہ، اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ لبیک کہتا ہے نا عمرے کی نیت سے تو اللہ جواب دیتا ہے تیرا آنا قبول ہو، اگر اللہ کو قبول ہو، تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا قبول ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے خوش آمدید ہو، ویلکم۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جس کی روزی روٹی حرام کی ہوتی ہے، کرنے وہ عمرہ یا حج جا رہا ہوتا ہے، محدثین نے لکھا حرام کھانے والے کو صدقہ کرتے وقت، عمرہ کرتے وقت، نیکی کرتے وقت یہ بات سوچنی چاہیے، اگر اس کا کپڑا ہو اس کو وہ پیشاب سے دھوئے، ہر روز چاہے پیشاب سے دھوئے، کیا کپڑا پاک صاف ہو سکتا ہے؟ کپڑا تو پاک صاف ہونا ہے صابن سے دھو کے، صاف کوئی چیز ہوگی تب بھی صاف ہونا ہے۔ ایک بندہ ہر روز اپنا کپڑا گند سے ہی دھونا شروع کر دیتا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے حرام کھانے کو ترک کرے، اس کو چھوڑ دے، توبہ کرے، پھر حج اور عمرے کی نیت کرے۔ یہ تابعی ہیں، یہ عمرے کی نیت سے میقات کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خواہش ہے اللہ قبول کرے، ایسا نہ ہو لا لبیک ولا سعدیک، اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ دے کہ تیرا آنا بھی قبول نہیں، تیری حاضری بھی قبول نہیں، تیرا عمرہ بھی قبول نہیں، تجھے نو ویلکم۔ اس خوف کے اندر ہے، اس امید کے اندر ہے۔ تاریخ کی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، جیسے ہی لبیک کہتے ہیں اللہ کا اتنا خوف ان کے جسم پہ طاری ہو جاتا ہے، حالت احرام میں میقات کراس کر کے لبیک کے الفاظ ادا کر کے روح پرواز کر جاتی ہے۔ لوگوں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، حالت احرام میں جو بندہ فوت ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن کس طرح اٹھے گا؟ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ آج میں اور آپ نہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، نہ اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ اگر ہو تو یہ عمل کتنا معمولی ہے۔ بخاری و مسلم متفق علیہ، پہلی حدیث، آنسو زمین پہ گریں، اس حامل آنسو کے اوپر، اس آنسو کی نسبت والے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں، بخاری مسلم کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے، کوئی بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی ندامت پر
اللہ کی امید پر، جنت کی خواہش پر، جہنم سے بچنے کی نیت پر اتنا روئے کہ آنسو اس کے چہرے پر پڑ جائیں، آنسو اس کے چہرے پہ پڑ جائیں۔ یہاں پہ تخفیف ہے۔ پہلی حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو زیادہ روتے ہیں، جن کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں۔ اس حدیث میں تخفیف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بعض بندے ایسے اتنا رو ہی نہیں سکتے، زمین پہ آنسو گرے کیا وہ محروم رہ جائیں؟ نہیں، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، آنسو صرف چہرے پہ پڑ گئے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صرف اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے بلکہ کل قیامت کے دن